العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منكن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام نے معاشرتی زندگی کے بارے میں جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، آپس کے تعلقات کو جو خراب کرنے والی چیزیں اور مسلم معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں، سورہ حجرات کی ان آیات میں جن کا سلسلہ درس ہم نے شروع کیا ہوا ہے، آج انشاءاللہ اس سلسلے کا ہم یہ تیسرا پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں نے پڑھی ہے۔ اس کے آدھے حصے پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں۔ آدھے حصے میں اس میں دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک تانا زنی، آپس میں ایک دوسرے پر تانا بازی کرنا، اور دوسرے ایک دوسرے کے برے برے نام رکھنا، تو انہیں بھی ممنوع کرا دیا کہ تانا بازی مت کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایسے نام جو اسے ناپسند ہو، کسی کے خاندان کی برائی کے حوالے سے، کسی کی جسمانی برائی کے حوالے سے، انشاءاللہ تفصیلات میں کروں گا۔ اس سے پہلے جو بات ہم اس آیت کے نصف اول میں کر چکے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے، اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ وہ خاص مقام ہے جہاں اللہ نے عورتوں کو علیحدہ مخاطب کیا اور مردوں کو علیحدہ مخاطب کیا، اور اس بات پر پابندی لگائی کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، اور مذاق اڑانا دراصل ایک دوسرے کے خلاف تحقیر آمیز رویہ اختیار کرنا، اور یہ تحقیر آمیز رویہ زبانی بھی ہو سکتا ہے، بعض دفعہ زبانی نہیں ہوتا، اشاراتی ہوتا ہے، آپس میں اشارے کرنا، انگلیاں اٹھانا، کسی خاص انداز سے کسی دوسرے تک یہ بات پہنچانا کہ یہ تو ایسا ہے، سمجھ لیجیے کہ سب مذاق اڑانے میں آتا ہے، اور یہ مذاق اڑانا دراصل آپ دیکھیں تو تکبر ہی کی ایک قسم ہے کہ مذاق اڑانے والا جب تک جس کا مذاق اڑا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بالاتر نہ سمجھے تو مذاق نہیں اڑاتا۔ اگر اس کی بے عقلی کا مذاق اڑا رہا ہے تو مطلب اپنے آپ کو عقل مند قرار دے رہا ہے، اس کی کمی علمی کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے آپ کو بہت عالم سمجھ رہا ہے، اس کی کمزوری کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہا ہے، اس کی بے اختیاری کا مذاق اڑا رہا ہے تو اپنے آپ کو صاحب اختیار سمجھ رہا ہے۔ یعنی جہاں بھی کسی بات میں کسی شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مذاق اڑانے والا اسے اپنے درجے کی چیز نہیں سمجھتا، اور یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اتنی بڑی برائی ہے جس کا نام تکبر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ یعنی ایک ایسا گناہ ہے کہ جسے گناہ بے لذت کہیں، کچھ حاصل رسول نہیں ہوتا، آنکھ کے مذاق اڑانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور یہ دنیا بڑی عجیب جگہ ہے
آج کے بڑے چھوٹے ہوتے دیر نہیں لگتی، آج کا دولت مند فقیر ہوتے دیر نہیں لگتی، اور آج کا طاقتور کمزور ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یہ تو 1 منٹ میں حال کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ ذرا سی کوئی بیماری ہو تو بیماریوں کا بھی حال یہ ہے کہ ذرا کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو زبان جو ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو ذرا سا برین ہیمریج ہو جائے تو چھٹی ہو جاتی ہے، قومی میں آدمی چلنے جاتا ہے۔ کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جس میں سارا گھر کا اثاثہ ختم ہو جاتا ہے، پھر آدمی فقیری کی نوبت کو پہنچ جاتا ہے۔ وہ روزمرہ آپ دیکھتے ہیں، تو لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے۔ مجھے ایک بات مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے، حضور کے ارشادات میں کہیں میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جو آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ جو شخص ہے کسی کے سلسلے میں ہنستا ہے کسی کی کمزوری پر، برائی پر، تو وہ اس وقت تک اٹھایا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا بھی اسی طرح مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو لہٰذا اس آیت کے آخر میں ایک بات کہی گئی ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ رہے۔ انشاءاللہ اختتام پر پہنچوں گا تو وضاحت کروں گا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے اس بات سے توبہ نہیں کی وہی ظالموں میں سے۔ گویا یہاں ایک راستہ کھول دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے معاشرتی برائیاں ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں، تو لہذا ظالموں کی صفوں سے نکل آئیں گے، ورنہ اگر کسی پر اختتام ہوا تو یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ اچھا، یہ ظلم کا لفظ قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے ان میں آپ سمجھ لیجیے کہ بہت بھیانک معنوں میں آیا۔ ہم تو عام بات سمجھنے میں کسی پر زیادتی کر دی، کسی کو بے گناہ مارا، کسی بے گناہ پیسے چھینے تو وطن ظلم کیا ہے۔ قرآن نے ظلم کے لفظ کو ایک جگہ کو ایسے خطرناک معنی میں استعمال کیا ہے، ایسے گناہ کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ جس کی اللہ کے ہاں معافی ہی نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ جو خدا کے ہاں کسی صورت میں قابل معافی نہیں، یعنی ہر گناہ کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، لیکن شرک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو ناقابل معافی جرم ہے اور اللہ کے حق پر ڈاکہ ہے کہ کسی کو اس کی ذات کا، اختیار کا، اقتدار کا شریک کراتی ہے۔ تو بہرحال آج اس آیت کے حوالے سے ہم جو بات کریں گے اس میں بات آئی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دو۔ یا اور بڑے عجیب انداز میں قرآن مجید نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم دوسرے کو تانا نہ دو، بلکہ لفظی ترجمہ اگر اس کا کہیں گے تو یہ ہوگا اور تانا مت دو تم اپنے آپ کو، انفسکم۔ اگر یہاں لفظ بینکم بھی ساتھ آتا تو یہ ہوتا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو، ضرورت ہے انفسکم، تم اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ گویا جب تم کسی دوسرے پر تانا نہیں کرتے ہو تو یہ اس دوسرے پر نہیں کر رہے تو تم اپنے اوپر کر رہے ہو۔ اسے اس حدیث سے بنا کے دیکھیے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کے ساتھ فرمائی، کہا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، اور ظاہر ہے کہ عہد صحابہ اور عہد رسالت جو ہے وہ خیر القانون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بالا تر اور فضیلت والی جو صدی ہے وہ میری صدی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری صدی، پھر جو اس کے ساتھ کی صدی، پھر جو اس کے ساتھ کی صدی، یعنی 3 صدیوں کے بارے میں آپ کا ارشاد کیا ہے کہ یہ سارے زمانوں میں سب سے افضل تو
وہی ہوئی جو خیر القرون قرنی، جو میری صدی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پیدائش سے لے کے سمجھ لیجیے دعوت اسلام سے لے کے سمجھ لیجیے اور سن 100 ہجری تک، اس میں 40 سال کا دور آ جاتا ہے خلافت راشدہ کا۔ تو اب یہ خیر القرون ہے۔ اب اس خیر القرون کا آدمی جو ہے اسی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ ایسا وقت ہوگا جو اپنی اماں کو اپنی ابا کو گالی نہیں دے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، ایسا زمانہ آئے گا۔ صحابہ حیران رہ گئے، سرکار ایسا زمانہ بھی آئے گا، ایسے بدبخت لوگ بھی ہوں گے کہ اپنی ماں کو گالی دیں گے، اپنے باپ کو گالی دیں گے۔ یہ اس کی ماں کو گالی دے گا، اس کے جواب میں وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ یہ اس کے باپ کو گالی دے گا، اس کے جواب میں اس کے باپ کو گالی دے گا۔ گویا کسی کی ماں کو گالی دینا اپنی ماں کو پیش کر دینا ہے کہ اسے بھی گالی دو، اور کسی کے باپ کو گالی دینا اس بات کا دعویٰ ہے کہ آؤ اور میرے ابا کو گالی دو۔ لیکن جب آپ کسی شخص کے خلاف بد کلامی کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ جو آدمی بھی یہ عمل کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، جاؤ جواب میں یہی عمل میرے ساتھ کرو۔ اور اگر ہو نہ فرما لیں، یعنی نوجوان بیٹھے ہیں انہیں بطور خاص میں بات ہے، یہ جو برے ہیں یہ اپنا زمانہ گزار چکے ہیں، اب ان کے پاس تجربات ہی تجربات ہیں، ان کے پاس مشاہدات ہی مشاہدات ہیں، ان کا اور کچھ نہیں۔ یہ جب آپ کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی نصیحت نہیں رہ گئی، تو بھائی یہ ان کی بات کو کرنے کا کام کچھ نہیں ہے، نصیحت ہی ہے ان کی بات، لیکن تمہارے پاس کرنے کا وقت ہے تو تمہیں اس بات سے آگاہ کرنے کی ذرا غور تو کرو کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کی بہن کو بد نظری سے دیکھ رہا ہے، گویا وہ اشتہار دے رہا ہے اس بات کا کہ آؤ سارے لوگوں میری بھی بہن ہے، اس کو بد نظری سے دیکھو، اعلان ہے یہ، اگرچہ یہ زبانی نہیں ہے، یہ ترقی کا اعلان ہے۔ بد سماعتی، بد نظری، بد خیالی، یعنی جو کچھ بھی ایک جوان آدمی کر رہا ہے، میں اسے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، اگر یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہو تو پھر تمہارا کیا حل ہوگا؟ تمہیں غصہ آئے گا، تم اسے روکنے کی کوشش کرو گے، یہ آئے کہ آپ دیکھتے قتل ہو گئے، لڑائی ہو گئی، ایک دوسرے کو مار دیا، زخمی کر دیا، پھر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھتے ہیں تو کیا پتہ لگتا ہے؟ تو اس کی بہن میں یہی صورتحال ہوتی کہ کسی نے کسی کی بہن کو چھیڑا، اس نے مار دیا، ایک تو جان سے یوں جلا کیا، دوسرے نے 20 برس جیل میں گزارے، پھر پھانسی لگ گیا، وہ یار دونوں مارے گئے، دونوں کو کچھ نہیں ملا، اور جس کام کے لیے کہ ہوا وہ گناہ دلگت۔ تو اس اعتبار سے آپ سمجھیے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کا خود بخود ایک رد عمل جو ہے مرتب ہو رہا ہے۔ یہ تو یہاں کی بات ہے، آخرت کی سزا تو ہے بات نا، وہ تو اللہ وہاں دے گا، کیونکہ یہاں کی سزا گناہ کے برابر نہیں ہے، جرم کے برابر نہیں ہے۔ ایک آدمی نے مار دیا، یہ بات اتنی ہوئی تھی نا کہ کسی شخص نے کسی کی بہن کو چھیڑا تھا، بس تو سزا کا اختیار اللہ نے یا اللہ کے رسول نے افراد کو نہیں دیا، سزا کا اختیار ریاست کو دیا ہے۔ لیکن اب کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ریاست میں جو قانون چل رہا ہے اس میں انصاف اتنا مہنگا ہے، اتنا دیر پا ہے، اس میں حصول اتنا مشکل ہے، وہاں تک پہنچے میں دو مسئلے بیت جائیں گے، میں کمزور آدمی ہوں، میں وکیل کے لیے پیسے لا کے لاؤں گا، عدالتیں لا کے پوچھوں گا، یہ اگر ایک وقت اشتہار میں آتا ہے کام کر گزرتا ہے۔ جس اسلام کے بارے میں یہ ظالم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اس کی سزائیں ظالمانہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سزائیں
نہ انتقامن ہوتی ہیں اور سزائیں جو ہیں وہ مجرموں کی حمایت کے لیے ہوتی ہیں. سزا کا تو تصوری عبرت ہے کہ جسے ملے اسے عبرت ہو اور جو دیکھے اسے عبرت ہو تاکہ جرائم رکے. اسلام کا قانون جرائم جو ہے اور قانون تعزیر ہے جو ہے اور قانون حدود جو ہے اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ جرم رک جائے اور جرم تب رکے گا جب انصاف بے لاگ ہوگا, سب کے لیے یکساں ہوگا, ہر آدمی قانون کی نگاہ میں ایک حیثیت کا ہوگا, ہر ایک سے بدلہ یکساں درجے کا دیا جائے گا, کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, کوئی بخشا نہیں جائے گا, جس کا جرم ثابت ہو جائے گا اسے سزا دی جائے گی. اسلام صرف فلسفہ نہیں پیش کرتا, یہ دنیا کے قانون تو فلسفے پیش کرتے ہیں, یہ دنیا کے نظام صرف فلسفے پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کا لاگو ہونے کا طریقہ کار یہ ہے اور یہ اس کا فلسفہ کا یہ سی فلسفی ہے. اسلام عملاً اس کے نفاذ کا طریقہ سامنے رکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ یوں ہوتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب سزا برسر عام ملتی ہے. فاتح مصر اسلام کے 3 بڑے جھگڑے ہوئے ہیں, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. تو ان میں فاتح مصر جو ہیں وہ حضرت عمر بن سعد ہیں, حضرت عمر بن عاص ہیں, وہ گورنر ہیں وہاں کے. ان کے خلاف شکایت آتی ہے کہ ان کے بیٹے نے کسی ذمی یعنی غیر مسلم کو بے قصور مارا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ جب حج کا زمانہ آتا تھا تو خود حج پر جاتے تھے اور سارے صوبوں میں اعلان تھا کہ جس کسی کو اپنے گورنمنٹ کے خلاف, تحصیلدار کے خلاف, حامل زکات کے خلاف, انتظامیہ کے کسی سربراہ کے خلاف کوئی شکایت ہے ادھر آئے شکایت ہے, فیصلہ ادھر ہی ہوگا. اور سارے عمال کو بھی اس بات کی ہدایت کی کہ حج پر آئیں. لہذا وہ پھر آئے, حضرت عمر بن عاص آئے, ان کے خلاف ایک یہودی نے شکایت کی. اس نے کہا جناب میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, مجھے بے قصور پیٹا ہے, میری ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے. اب آپ اس میں 3 باتیں دیکھ لیں. ایک بات یہ کہ مسلمان کے خلاف غیر مسلم کا مقدمہ ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, اگر اس ملک کے شہری کے خلاف کسی ایسے آدمی کا مقدمہ ہے جو اس ملک کے شہری نہیں ہے, تو غریب انصاف ہی نہیں ملے گا. کیا برطانیہ چلے جائیں, کیا ملک چلے جائیں. ایک مذہب والے کے خلاف دوسرے مذہب والے کا مقدمہ ہے, کہیں انصاف نہیں ملے گا. جتنی چاہے یہ حقوق انسانی کے چارٹر بنا لیں اور جتنی چاہے حقوق انسانی کے نعرے لگا لیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ مقدمہ کس کے خلاف, مسلمان کے خلاف. کس کا, غیر مسلم کا. آزاد مسلمان کے خلاف, ایسے آدمی کا کہ جو ضمنی ہے, ریاست کا ذمت یعنی ایسا شہری ہے کہ جس سے ریاست نے تحفظ کی ذمہ داری دی ہے. فاتح قوم کے آدمی کے خلاف, مفتوح قوم کے آدمی کا دعویٰ. گورنر کے بیٹے کے خلاف ایک عام غریب آدمی کا مقدمہ, جس اعتبار سے بھی آپ اسے دیکھیں تو مدعی کے پاس اپنے دعوے کے لیے کوئی طاقت موجود نہیں کہ وہ اپنا دعویٰ منوا سکے یا حکمران سے انصاف لے سکے. حضرت عمر نے دونوں باوا بیٹوں کو بلا لیا, پوچھا جہاں ہوا تو ہے, کہا اچھا اس کی کمر ننگی کرو پیٹ اور اس کے ہاتھ میں دیا کوڑا کام مارو اس کے, اور اتنی زور سے مارنا جتنی زور سے اسے تجھے مارو.
حضرت عمر بن سعد نے کہا کہ آپ تو ہمارا کام مشکل کر رہے ہیں، ہم مصر میں انتظام کیسے چلا سکیں گے؟ اگر آپ اپنے حکمرانوں کو، انتظامیہ کے افراد کو تحفظ نہیں دیں گے تو انتظامیہ کا رعب کیسے قائم ہوگا؟ انہوں نے کہا میں انتظامیہ کا رعب قائم کرانے نہیں آیا ہوں، میں دنیا میں انصاف اور امن قائم کرانے آیا ہوں۔ یعنی یہ بدلہ تو تمہیں دینا پڑے گا، نہیں سے راضی کرو، معافی مانگو۔ اگر یہ تمہیں معاف کر دے تو یہ کیس واپس ہو سکتا ہے، یہ نہیں معاف کرتا تو سزا پوری ہوگی اور سب کے سامنے ہوگی، اتنی ہوگی جتنی تم نے کی۔ دونوں بابا بیٹوں نے سنا سنائی، نہ صرف یہ کہ اس نے معاف کیا بلکہ انصاف کے اس بے داغ ہونے کے نتیجے میں مسلمان ہو گیا۔ کہا مجھے تو یہ انصاف خود اپنی برادری اپنے مذہب میں نہیں ملا، اپنے مذہب والوں کے ساتھ جو انصاف یہاں مجھے مل رہا ہے غیر مذہبوں کے ساتھ، غیر قوموں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اصل ہوتا یہ کہ اسلام جس نظام کا نام ہے اسے فلسفہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک پوری عملی تھیوری ہے، پورا ایک عمل ہے، اور وہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام سے چلا رہا ہے۔ تو ابھی یہاں جو بات کہی ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو تانا نہ دو، تو یہ نہیں کہا کہ دوسرے کو تانا نہ دو، بلکہ بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ جب تم کسی کو تانا دے رہے ہو وہ تین باتیں، تمہارے ہی جیسا آدمی ہے، تم بھی آدم کے بیٹے ہو، بھی آدم کا بیٹا، تم بھی حوا کی اولاد ہو، بھی حوا کی اولاد، کیسا تانا دیتے ہو؟ تم بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان، کس چیز کا تانا دیتے ہو؟ پھر تانا تم کس بات کا دے رہے ہو؟ تانا کس بات پر کر رہے ہو؟ اپنے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اس کے بدصورت ہونے کی وجہ سے تانا دے رہے ہو؟ تم نے اپنی یہ صورت ایک ٹھیکے پہ بنوائی، تمہاری مرضی سے بنائی گئی، بازار میں دکھ رہی تھی کہ ناک ایسی ہو اور کان ایسے ہو، ناک ایسی ہو، قد ایسا ہو، بدن ایسا ہو، رنگ ایسا ہو، ایسا ہو، یہ کسی بیوٹی پارلر سے اپنے آپ کو بنوا کے لائے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی اللہ نے سے بنایا ہے، اور اللہ نے جسے بنایا ہے خوب بنایا ہے۔ سورہ تغابن میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے تمہیں خوب بنایا ہے، تمہیں بنایا بہت خوب بنایا ہے، اور یہ بہت خوب بنانے کا منظر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ روز دیکھتے ہیں، صرف توجہ دینے کی بات ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو، صبح وضو کرتا ہے، جو نمازی ہے، جو نمازی نہیں ہے اللہ اسے نمازی بنائے، بہرحال منہ تو دھوتا ہے نا، منہ دھو کے سب سے پہلا کام جو ہے وہ آئینہ دیکھنے کا کرتا ہے، اور دوسرا کام بال بنانے کا کرتا ہے، داڑھی ہے تو اس میں کنگھی پھیرنے کا کرتا ہے، اور پھر کبھی آئینے میں یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی پورا چہرہ سامنے کا دیکھتا ہے۔ یہ تینوں ایکشن میں دیکھنے والا کیا دیکھ رہا ہے؟ مجھے اچھا لگ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے نا، بری چیز کو بھی کوئی دیکھتا ہے۔ بچپن میں کہانی سنی تھی کہ ایک حبشی جا رہا تھا، آئینہ عام ایجاد نہیں ہوا تھا، خاص خاص بادشاہوں کے بعد میں ہوا کرتا تھا، کسی بادشاہ سلامت کو آئینہ چھوٹا موٹا کنگرا پڑا اسے مل گیا، تو اس نے اٹھا کے دیکھا تو اپنی صورت اس میں نظر آئی، اس نے چھوٹا ہو گیا کہ یہ بہت بدصورت ہے، یعنی اسے اس کا احساس نہیں کہ اس نے اپنی صورت دیکھی ہے، انہوں نے کوئی تصویر وسیل کس نے بنا رکھی ہے خود سے، یعنی ایک تمثیل کے طور پر میں نے بات کے سامنے عرض کی کہ اللہ نے تو بڑا آدمی کو خوبصورت بنایا ہے، اور اس کے خوبصورت ہونے کی شہادت خود اس سے دلواتا ہے روز، چاہے وہ عورت ہے یا مرد، بچہ ہے یا جوان، بوڑھا ہے، روزانہ اپنی صورت دیکھتا ہے، اور آئینہ بالکل ٹھیک ٹھیک اسے بتاتا ہے، ذرا جھوٹی پڑنے لگتی ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اسے تھوڑا سا ٹھیک کرے، ذرا مت لے، تو بال سفید ہونے لگتے ہیں، آپ دیکھتے کلر کرنے لگتا ہے، کلر کی بات یاد آ گئی تو اس کو بات یہ ہے ہر چیز کا اپنا ایک حسن ہے، کالے بالوں کا اپنا حسن ہے، اللہ اس وقت تک قائم رکھتا ہے جب تک کہ وہ کالے بال وہ دیتا ہے، ان کا بھی اپنا ایک حسن ہے، اس حسن کے مقابلے پر وہ حسن نہیں ہے کہ سفید کو کالا کر لے،
جب اللہ نے سفید کر دیے تو ابھی سفید کے حسن کے مزے لو. اللہ نے جب تک کالے رکھے تھے اس کے مزے تم نے لے لیے, اب اس کے بھی تو مزے لو نا. یہ جھریاں بھی اپنی جگہ یہ حسن ہے. آپ بس میں سوار ہوتے ہیں, آپ کے چہرے کی جھریاں دیکھ کے کوئی نوجوان طاقت مند بیٹا بچہ اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے. بڑے صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں, بڑے میاں بیٹھ جائیں, پچھا میاں بیٹھ جائیں. آپ نے دیکھا یہ عزت آپ کو ان جھریوں کی وجہ سے ملی ہے, ان سفید بالوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ کریڈٹ مل رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ یہ اللہ نے ہم آپ کو اس قابل کر دیا ہے کہ آپ کے لیے دوسرے اٹھ جائیں. تمہارے اب یہ تانا کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ شکل صورت کی بات تو میں نے آپ کو بتا دی, بے خاندان کی بات. تو خاندان کی بات یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک تعارف کا ذریعہ ہے. اسی صورت کے آخری حصے میں وہ بات بھی آ جائے گی کہ تمہیں ہم نے قبیلوں اور گنبوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ کوئی قبیلہ گنبہ بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے, بلکہ لتعارفوا, یہ ہم نے تمہارے تعارف کے لیے ایسا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے شعوب بنائے اور تمہارے قبیلے بنائے. یعنی چھوٹے خاندان اور چھوٹے خاندان ملتے ہیں تو پھر قبیلہ. تو یہ ہم, اللہ کہتا ہے ہم نے بنا. جعلناکم, اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے بنائے ہیں. تو لہٰذا اس کی نفی نہیں کی ہے قرآن نے کہ آپ کا مہمان ہونا, آفریدی ہونا, کسی کا راجپوت ہونا, کسی کا ہاشمی ہونا, کسی کا صدیقی ہونا, یہ سب اللہ نے بنائے ہیں. لیکن کیوں بنائے؟ خالی تعارف, اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا باہمی تعارف ہو سکے, پہچان ہو جائے. ایک محلے میں ایک گلی میں 2-4 آدمی رہتے ہیں اور ان کے نام یکساں ہیں. بھائی اس کا بھی محمود احمد ہے, اس کا بھی محمود احمد ہے, یہ بھی محمد حسین ہے, وہ بھی محمد حسین ہے. تو پھر آپ خود ہی بتاتے ہیں یہ محمد حسین جو ہے یہ فلانا, یہ پان والوں کا بیٹا, یہ محمد حسین یہ چاول والوں کا بیٹا. تو اب یہ آپ نے پہچان کرا دی انہیں. تو یہ تعارف ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. جہاں تک جس بات کا تعلق ہے کہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں, تو کیا کرنا ان کا پیشہ ہے, ان کی نسل نہیں. اگر یہ نسل ہوتی تو اللہ آپ کو ذکر کرتا ہے, تو کہتے ہیں اس کا بھی تو تعلق ہے, اعزاز نہیں ہے. اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تم میں وہ معزز ہے اللہ کے پاس جو اللہ سے ڈرتا ہے. نہ سید معزز, نہ صدیقی معزز, نہ فاروقی معزز. اللہ کے نزدیک تو وہ معزز ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. جس کی میں 4 مثالیں دے دوں. اسی پنجاب میں ایک قائد تھے سید محمود پال. یہ پاکستان بننے سے میں میرا خیال شاید 30 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں, جس آدمی کو میں نے نام دیا سید محمود پال. اور جب میں یہ نام لوں گا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ بھائی سید تھا؟ ہاں سید تھا, اس میں کوئی شک نہیں تھا. عیسائی ہو گیا, قادری بن گیا, اسلام کے خلاف بڑی بکواس کی اس نے اس زمانے میں. بڑے مناظرے ہوتے تھے مسلمانوں کے عیسائیوں کے, اس میں بڑا چودھری تھا ان کی طرف سے. تو کیا اب یہ سید محمود پال عیسائی ہونے کے بعد بھی نہیں, کیا کعبے کے متولیوں میں یہ شامل نہیں ہے؟ کیا دارالندوہ کے ممبروں میں یہ شامل نہیں ہے؟ اور چلے یہ تو چھوٹے لوگ ہیں, یہ کنعان یہ تو خاص بیٹا ہے پیغمبر کا. اور بات تاریخ کی نہیں, قرآن کی سورہ نوح نکال لیں اور پڑھ لیں کہ بیٹا ڈوب رہا ہے. اماں کہتے ہیں آ جاؤ بچ جاؤ گے, کہتے ہیں میں وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں چڑھ جاؤں گا, پانی میرا کیا بگاڑے گا. اب
ابا کہتے ہیں آج کوئی پناہ نہیں دے گا اللہ کے سوا، کہیں پناہ نہیں ہے آج، آ جا بچ جائے گا، نہیں میں نہیں آتا۔ ایک موج آئی آگے لے اپنی فریاد کرتے ہیں اللہ سے، اللہ میرا بیٹا، اللہ کہتے ہیں یعنی معاذ اللہ سے معاذ اللہ، جو انداز اختیار کیا ہے قرآن نے یہاں وہ ڈانٹنے کا انداز ہے اللہ کی طرف پیغمبر کو کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، آئندہ نہیں کہنا، جیسے تینوں کہتے ہیں اللہ تیرا میرا وعدہ تھا کہ تو میری اہل کو بچائے گا، یہ میرا ہے۔ اللہ کہتا نہیں یہ تیری اہل، تیرا اہل نہیں ہے۔ تیرے اہل کون ہے؟ وہ جو تیرے ساتھ کشتی میں ہے، وہ جو تیرے ساتھ کشتی میں ہے وہ سارے تو نوح کے بیٹے نہیں ہیں، اس میں تو نوح کے 3 بیٹے ہیں کشتی میں، اور یہ چوتھا ہے جو ڈوب رہا ہے، جس کے لیے پیغمبر فریاد کر رہا ہے۔ تو پیغمبر کی فریاد کو مسترد کر دیا اللہ نے، یہ کہہ کہ یہ تیرا بیٹا نہیں۔ اور کم از کم ہوتا ہے کہ لتعارفوا، یہ تو ہے بات اس کی باتیں، اکرام اور اعزاز اللہ کے ماننے میں ہے۔ تو اب سنو، اللہ کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو تانے مت دو، اور جملہ استعمال یہ کیا کہ تم اپنے آپ کو تانا نہ دو۔ اور یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے یہاں تلمزو، اس کی تے بھی ہٹا دے، آگے سے واو الف بھی ہٹا دے اور اسے لمز کر دے، تو اس نام سے سورت یہ اتار دی قرآن مجید میں، سورہ ہمزہ اور سورہ لمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، 4 خرابیاں گنوائی وہاں، بربادی حاصل کرنے کے 4 نسخے، خدا کے غضب میں مبتلا ہونے کے 4 طریقے، خدا کے عذاب کا شکار ہونے کی 4 باتیں۔ تو ان 4 باتوں میں پہلی باتیں وہ ہیں کہ ہلاک ہوئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ، تباہی سے 2 ہو گئے وہ لوگ، خدا کے عذاب کا شکار ہو گئے وہ لوگ۔ یہ لفظ ویل انسانی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، افسوس ہے ان پر، یعنی ہم اردو زبان میں جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں افسوس ہے ان پر، کتنے برے کام کیے ان، بہت ہی افسوسناک حالت ہے اس کی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جس نے منہ پر تانا مارا، جس نے پیچھے عیب نکالا۔ یہ 2 عیب، یہ 2 خطرناک عیب، خطرناک ترین جرم ہے خدا کے نظام میں، کہ منہ پر تانے دو، اور جس کو منہ پر تانے نہ دو اس کی پیچھے پسے پشت عیب چینی کرو، اس میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ عیب ہے، اس کا ابا تو کسائی تھا، اس کی اماں تو تیلی تھی، اس کا فلانا چچا جو تھا وہ تو فلانا کام کرتا تھا۔ بھائی یہ ساری باتیں اس ہندوستان میں اس بات صغیر میں آ کے مسلمانوں کے اندر ایک نیا اسلام داخل ہو گیا، بجائے اس کے کہ لوگ ہم سے سیکھتے ہمارا اخلاق، ہماری عادتیں۔ ہم کیسے بدبخت لوگ تھے کہ ہم سونا لے کے آئے اور سونا دے کے پیتل لے لیا، مٹی لے لی، ہم روشنی لے کے آئے اندھیروں میں، لوگوں کو جگمگا دیا اور خود اندھیرے میں جا رہے ہیں، اپنا چراغ کو یاد کے خود اندھیرے میں جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہمارے پاس اس وقت معاشرتی سسٹم ہے، یہ سارا معاشرتی سسٹم سارا قرآن کے خلاف، سارا کا سارا ہم نے کسی ہندو سے لے لیا، کسی سکھ سے لے لیا، کسی یہودی سے لے لیا، کسی عیسائی سے لے لیا، کہیں سے بھی لے لیا، اپنا کچھ نہیں مرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پیش ہے، اسلام میں نسل نہیں ہے، ہندوستان میں نسل ہے، ہر نسل ایک کام کرتی ہے اور یکے بعد دیگرے وہ نسل وہی کام کرتی ہے۔ مذہبی پیشوائیت حق ہے پنڈت کا،
برہمن جو ہے وہی مذہبی پیشوا ہو سکتا ہے. میں آپ کے پاس تقریباً 4-4.5 سال سے مستقل آ رہا ہوں اور ویسے میرا خیال ہے تقریباً 30 برس سے آ رہا ہوں. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ مولانا اسد الدین صاحب اللہ تعالیٰ ان کو قریب رحمت فرمائے عراق کے دورے پر گئے تھے. وہ میری جوانی کا زمانہ تھا اور مجھے کہہ گیا کہ وہ درس یہاں صبح فجر میں ہوتا تھا. وہ ان کا مستقل چل رہا تھا. اب پتہ ہی ان کی نگاہ انتخاب مجھ جیسے عاجز پر کیسے آگے ٹھہری. جمعہ پڑھانے کو بھی مجھے کہہ گئے اور وہ صبح فجر کا درس دینے کو بھی مجھے کہہ گئے. وہ 2 مہینے نہیں آئے, میں 2 مہینے وہ درس دیتا تھا یہاں. جی بھائی خالد صبح کو مجھے لینے آ جاتے تھے. اچھا اس زمانے میں نہ میرے پاس کوئی سواری تھی نہ ان کے پاس کوئی سواری تھی. میں اپنے دونوں چھوٹے بچے بھی ساتھ لاتا تھا. ان کے پاس ایک سائیکل تھی. ایک دفعہ تو ایسا ہوا نا کہ راستے میں وہ یہ کہنے لگے بھائی دیر ہو رہی ہے تو ایسا کرو تم پیچھے پیچھے دوڑتے چلے آؤ, تمہارے بچوں کو میں سائیکل پہ بٹھا کے لے جاتا ہوں. یہ میرے بچوں کو سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے اور میں کرتار پورے سے دوڑتا ہوا یہاں گیا. اب کرنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کبھی پوچھا بھائی تیرا ابا مولوی تھا, عالم دین تھا, مذہبی پیشوا تھا, اور اگر مذہبی پیشوا نہیں تھا تو پھر تو اس ممبر پر بیٹھ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس پر تو کسی مذہبی پیشوا کا بیٹا ہی جیسے بیٹھے گا. آپ کی مساجد میں مسلح پر کھڑے ہو کے آپ کو نماز پڑھاتے ہیں, آپ ان میں سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا تھا, امام مسجد تھا, آپ کے یہاں کوئی عہدہ ہے امام مسجد کا, کوئی نسل ہے امام مسجد کی, کوئی نسل ہے خطیب جمعہ کی, کوئی نسل ہے امام کعبہ کی, امام مسجد نبوی کی, کوئی نسل نہیں. ایک مر گیا دوسرا آ گیا. جس کو قرآن آیا وہ مسلح پر کھڑا ہو گیا, جس کو نہیں آتا جائے وہ کتنا ہی بڑا ہے, اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے, وہ تقوی میں کتنا ہی بڑا ہے, وہ علم میں کتنا ہی بڑا ہے, لیکن قرآن سے زیادہ نہیں آتا, وہ پیچھے کھڑا ہے, وہ آگے کھڑا ہے. تو آپ نے کیا دیکھا, یہی دیکھا نا کیا کرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں اعزاز جو ہے وہ نسل اور خاندان کا نہیں ہے, اور یہ نسل انسانی پر اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے جس نے یہ سارے بتوں کی. جج صاحب, جج کا بیٹا جج ہوگا, ساری دنیا میں یہی ہوتا رہا, اسلام نے اسے بھی توڑ دیا. جو قانون جانتا ہوگا وہ ہوگا. مذہبی پیشوا کون ہوگا, جسے علم دین زیادہ آتا ہوگا وہ ہوگا. حکیم کون بنے گا, جسے حکمت آتی ہوگی. ڈاکٹری کون کرے گا, جو ڈاکٹری جانتا ہوگا. اور ڈاکٹری کوئی خاندان نہیں ہے, حکمت کوئی خاندان نہیں ہے. اور آپ خاندانوں کی بات کر کے ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. ہم جب صحابہ کرام اور اپنے ائمہ اعظام کے کاموں کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں, یا اللہ اگر یہ میرے اور آپ جیسے لوگ اس وقت میں موجود ہوتے تو انہیں امام مان لیتے. ہمارا جو حال ہے, ہماری حال والے لوگ اگر اس عہد میں ہوتے تو کیا کپڑا بننے والے آدمی کو امام اعظم بنا لیتے. آپ گئے جلائے, آپ کو مذاق اڑاتے ہیں جلائے کا, لوگ ادب بے وقوف ہوتے ہیں. جلائے اردو کا محاورہ ہے, معاف کیجیے گا میرا بنایا ہوا نہیں ہے, اردو ادب کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے. کیا کہتے ہیں جی یہ بے وقوف ہوتے ہیں جی. تو وہ جو بے وقوف اعظم ہے اسے آپ نے امام اعظم بنا رکھا ہے. اس سے نہیں پوچھا کہ تو کپڑے کا کام کرتا ہے, کپڑے بنتا ہے, کپڑے بنواتا ہے, کپڑے بیچتا ہے, نہیں بس ساتھ بھی ہے اور جلایا بھی ہے. علم حدیث کا بہت بڑا امام تابعین میں سے حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ. تیل بیچتے ہیں, آپ اسے تیلی کہتے ہیں. آپ اور میں ہوتے اس زمانے میں تو کہتے ہیں اس تیلی کو امام بنا لیں, وہ ہماری مت ماری گئی ہے. کسی قریشی کو یہ ہاشمی کو ڈھونڈ کے لائیں گے تو ہاشمی اور قریشی صدیقی اور فاروقی اس کے پیروں میں بیٹھتے ہیں, اس کی گرد جھاڑتے ہیں. امام محمد بن سیرین اور کوئی سے نہیں پوچھتا بھائی تو تیل بیچنے کا کام کرتا ہے, تیرا کیا تعلق. امام ابو بکر جساس یعنی علم فقہ میں بہت بڑا نام,
اب امام ابو بکر کہہ کے یہ تو ان کی کنیت ہو گئی، نام ہو گیا. تو ساتھ ہمارے بزرگ اتنے دیانت دار تھے کہ اپنے ناموں کے ساتھ جو انہوں نے لاحقے اور یہ سابقے لگا رکھے ہیں اس میں اپنے پیشوں کی وضاحت کر دی ہے. یہ ابو بکر جساس اس لیے ہیں کہ یہ سفیدی کرتے تھے، گھروں پر کلئی کرتے تھے، چونے کا کام کرتے تھے، چونے پھیرنے کا کام کرتے تھے. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ راج مزدوری کہتے ہیں نا. یہ فقہ کا سب سے بڑا امام ہے امام قدوری. میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کمہار ہیں جی، مٹی کے برتن بناتے ہیں. یہ میں آپ کو آپ کے اماموں کے نام بتا رہا ہوں. اچھا اگر وہ قدوری نہ لکھتے، ہمارے یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ وہاں اگر گوشت بھیجتا تھا دلی میں تو یہاں کے سید ہو گیا، اور ڈر تو رہتا ہے کہ کوئی خدا نہ جاننے والا نہ مل جائے. وہاں اگر کمبو تھا تو یہاں زبیری ہو گیا، اور اگر وہاں کلال تھا تو یہاں اس نے اپنا نام ہوا اور رکھ دیا. کوئی نعمانی ہو گیا، کوئی عثمانی ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ اسی لیے کہ ہم نے راستہ بند کر دیا، اور اسلام نے اس راستے کو کشادہ کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ یا ایھا الناس، الناس رجلان. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ فتح مکہ کے جملے ہیں جو میں سنا رہا ہوں آپ. شروع یہ خطبہ یہاں جو ہوتا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرها وتعظم آباءها. ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے تم سے باپ دادا کا نام لے کے بڑائی کرنے کی جہالت کو اور بندگی کو تم سے دور کر دیا. اذھب لے گیا، عنکم تم سے، عیبۃ الجاہلیہ جاہلیت کے عیب لے گیا اللہ تم سے. اس نے یہ جہالت کے عیب دور کر دیے تم سے. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، الناس رجلان. آدمی صرف دو قسم کے ہوتے ہیں، آدمیوں کی صرف دو قسمیں، تیسری کوئی نہیں. ایک مرن تقیٌ، ایک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی بات ماننے والے، کریم معزز عند اللہ، اللہ کے نزدیک. دوسرے کون سے ہیں جی؟ فاجر شقی حین علی اللہ، وہ بدبخت لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں. بس آدمیوں کے دو قسم ہیں. کلکم بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب. تم سارے آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا. پھر کس بات پر اتراتے ہو بھائی؟ تم چودھری گئے کو بنتے ہو، اور تم قریشی ہاشمی ہونے کا اعزاز جو لیے پھرتے ہو، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہ سب تم نے بنایا. تمہاری حیثیت اس وقت قائم ہوگی جب اللہ کے فرمان پر عمل کرو گے. تو لہٰذا ایک دوسرے کو تانے نہ دو، ایک دوسرے کو نام نہ کرو. تو یہ تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے جو ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، نام رکھتے ہیں. چاروں باتوں کی وضاحت کر دوں. وہ چاروں عیب کون سے؟ دو تو یہ آ گئے، لومتا ہومتا، عیب چینی کرنا اور تانے مارنا. اور دو مزید بیماریاں وہ بھی اللہ نے ہم نے پیدا کر دیا. اللہ ہمیں بچائے اور ان سے پاک کرے. وہ کیا ہے؟ الذی جمع مالا وعددا، لالچ سے مال خوب کماتے ہیں اور حرص سے بار بار گن گن کے رکھتے جاتے ہیں. ان کے لیے بھی تباہی ہے، ان کے لیے بھی بربادی ہے. مال تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ گن گن کے رکھتے جاؤ، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. کچھ بھی کھاؤ، پہنو، فائدہ اٹھاؤ، اپنی ذات پر خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، ضرورت مندوں پر خرچ کرو. یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، پتہ نہیں کب لے لے اور کب کسے دے دے. تو لہٰذا بربادی ہے ان کے لیے بھی جو لالچی ہیں، اور بربادی ان کے لیے بھی ہیں جو حریص ہیں، اور بربادی ان کے لیے بھی ہے جو بخیل ہیں، اور بربادی ان کے لیے بھی ہے جو بخل کو پھیلاتے ہیں. تو حضرات آج اس آیت کے حوالے سے جس بات پر ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو تانے نہ دو. آپس میں یہ تانے بازی کا کام مت کرو، ایک دوسرے کے دل نہ توڑو.
تم دل توڑنے کے لیے آئے ہو، دلوں کے دروازوں پر پیار کی دستک دینے کے لیے آئے ہو۔ محبت کے ساتھ بات کرو، محبت کو پھیلاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پھیلانے کا نسخہ بیان کر دیا۔ دیکھو محبت پھیلانے کا نسخہ یہ ہے کہ افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، سلام خوب پھیلاؤ، جو ملے اسے سلام کرو، اور جو ضرورت مند ملے اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ دو محبت پھیلانے کے نسخے ہیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آؤ، اور ہر آشنا اور نہ آشنا، ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کو جو ملے سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔